دوستو، آج ہم ایک ایسی کہانی کا آغاز کر رہے ہیں جس نے 1 صدی سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود بھی دنیا کو حیران، افسردہ اور حیرت انگیز سوالات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک جہاز کی جو اپنی شان و شوکت، ٹیکنالوجی اور تعمیر کے لحاظ سے اس دور کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھا RMS ٹائٹینک، ناقابل غرق جہاز۔ لیکن اس حصے میں ہم حادثے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس جہاز کی تعمیر، خواب، امیدیں اور اس سفر کی شروعات کی کہانی سنیں گے۔ خواب کی شروعات 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا ایک نئی سمت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صنعت کاری، انڈسٹریل ریولوشن نے ٹیکنالوجی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ یورپ کی بڑی بڑی شپنگ کمپنیاں ایک دوسرے سے مقابلے میں تھیں کہ کون سب سے بڑا، سب سے تیز اور سب سے آرام دہ جہاز بنا سکتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن نامی کمپنی، جو اس دور میں برطانیہ کی سب سے مشہور شپنگ کمپنیوں میں سے ایک تھی، اس مقابلے میں آگے نکلنا چاہتی تھی۔ کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر جے بروس اسمے نے ایک خواب دیکھا، ایسا جہاز بنانا جو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے شاندار ہو۔ ایک ایسا جہاز جو صرف پانی پر سفر نہ کرے بلکہ لوگوں کو یہ محسوس کرائے کہ وہ سمندر میں تیرتا ہوا ایک محل ہے۔ یہ خواب حقیقت میں بدلنے کے لیے وائٹ سٹار لائن نے دنیا کے بہترین شپ بلڈنگ یارڈ ہارلینڈ اینڈ وولف سے رابطہ کیا، جو آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ میں موجود تھا۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1909 میں ٹائٹینک کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس وقت کے حساب سے یہ ایک دیوہیکل منصوبہ تھا۔ ہزاروں مزدور، انجینئر اور کاریگر دن رات اس پر کام کرتے رہے۔ جہاز کی لمبائی تقریباً 882 فٹ تھی، یعنی 3 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر۔ اونچائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر اسے سیدھا کھڑا کیا جاتا تو اس وقت کے نیویارک کی مشہور عمارتوں کے برابر ہوتا۔ اس کا وزن تقریباً 46,000 ٹن تھا۔ اس جہاز کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس تھے، جن کی وجہ سے اسے ناقابل غرق کہا گیا۔ کمپنی نے دعویٰ کیا کہ اگر یہ جہاز سمندر میں کسی بڑی چیز سے بھی ٹکرا جائے تو بھی پانی صرف چند حصوں تک محدود رہے گا اور جہاز ڈوبے گا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اخبارات، میڈیا اور عوام سب ہی اس کو انسنکبل شپ یعنی ناقابل غرق جہاز کہتے تھے۔ اندرونی دنیا، تیرتا ہوا محل۔ اب آتے ہیں ٹائٹینک کے اندر کی دنیا کی طرف۔ اگر آپ ٹائٹینک پر سوار ہوتے تو آپ کو یہ بالکل جہاز نہیں لگتا بلکہ کسی محل 5 سٹار ہوٹل کی طرح محسوس ہوتا۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں کے لیے کمرے ایسے تھے جیسے کسی بادشاہ کے محل کے سوئے۔ مہنگے قالین، سونے چاندی سے سجے فرنیچر، بڑے بڑے ڈائننگ ہال، ڈانس فلورس اور حتیٰ کہ سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ سیکنڈ کلاس میں وہ سہولیات تھیں جو اس دور کے لحاظ سے دنیا کے بہترین ہوٹلوں کے برابر تھیں۔ تھرڈ کلاس کو عام طور پر سب سے کم تر سمجھا جاتا تھا، لیکن ٹائٹینک کی تھرڈ کلاس اس وقت کے عام جہازوں کی فرسٹ کلاس سے بہتر تھی۔ یہاں کے مسافروں کے لیے بھی ڈائننگ ہال، صاف ستھری رہائش اور موسیقی کا انتظام موجود تھا۔ ٹائٹینک کے ڈیزائن میں اتنی باریکیاں تھیں کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ٹائٹینک نہ ڈوبتا تو شاید یہ انجینئرنگ کا سب سے بڑا کمال کہلاتا۔ پہلا سفر، خوابوں کا جہاز روانہ ہوتا ہے۔ ٹائٹینک کا پہلا سفر 10 اپریل 1912 کو شروع ہوا۔ جہاز نے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے اپنی منزل نیویارک کے لیے روانگی کی۔ جب یہ جہاز بندرگاہ سے نکلا تو ہزاروں لوگ اسے دیکھنے جمع ہوئے۔ اخبارات نے اس کو دنیا کا سب سے شاندار جہاز قرار دیا۔ مسافروں میں خوشی اور جوش تھا۔ ہر کوئی اس بات پر فخر محسوس کر رہا تھا کہ وہ ٹائٹینک کے پہلے سفر کا حصہ ہے۔ اس جہاز پر تقریباً 2200 سے زیادہ مسافر اور عملہ سوار تھا۔ ان میں دنیا کے سب سے امیر لوگ بھی تھے اور غریب تارکین وطن بھی، جو نئی زندگی کے خواب لے کر امریکہ جا رہے تھے۔ مشہور مسافر۔ ٹائٹینک پر کئی ایسی شخصیات بھی سوار تھیں جن کا ذکر اس وقت دنیا بھر کے اخبارات میں تھا۔ جان جیکب ایسٹر، اس وقت کے دنیا کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک۔ بنجامن گوگنہائم، مشہور بزنس مین۔ اسیدور اور ایڈا اسٹراس، میسی ڈپارٹمنٹ اسٹور کے مالک۔ اس کے علاوہ درجنوں سیاستدان، بزنس مین، فنکار اور عام لوگ بھی شامل تھے۔ یہ سب لوگ اس لیے بھی مشہور تھے کیونکہ وہ دنیا کے سب سے شاندار جہاز کے پہلے سفر کا حصہ تھے۔ سمندر کی پہلی راتیں۔ سفر کے ابتدائی دن بالکل پرسکون تھے۔
जहाज पर जिंदगी एक बड़े जश्न की तरह लग रही थी। फर्स्ट क्लास मुसाफिर बड़े बड़े डाइनिंग हॉल्स में मौसीकी सुनते और डिनर करते। थर्ड क्लास मुसाफिर गीत गाते और खुशियां मनाते। अमला अपने फराइज अंजाम देता रहा। हर कोई यही सोच रहा था कि वो दुनिया के सबसे महफूज और शानदार जहाज में है। किसी को जरा बराबर भी खदशा नहीं था कि चंद दिनों बाद ये जहाज एक ऐसी कहानी बन जाएगा जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। ये था टाइटैनिक के ख्वाबों का जहाज बनने और अपनी पहली मंजिल की तरफ रवाना होने की कहानी। लेकिन दोस्तों, असल कहानी तो इस रात से शुरू होती है जब ये जहाज एक बर्फानी तौदे आइसबर्ग से टकरा गया। क्या वाकई ये जहाज नाकाबिले गर्क था? हादसे की रात क्या हुआ? मुसाफिरों का रद्दे अमल क्या था? ये सब हम देखेंगे हिस्सा 2 में दोस्तों। पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह टाइटैनिक तामीर हुआ, इसके ख्वाब कैसे हकीकत में बदले और फिर 10 अप्रैल 1912 को ये दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ। आज के हिस्से में हम इस सफ़र की हकीकत, जहाज पर गुजरने वाली जिंदगी और सबसे बढ़कर इस रात की कहानी बयान करेंगे जिसने टाइटैनिक को हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बना दिया। जहाज पर जिंदगी, एक आलीशान दुनिया। टाइटैनिक पर सवार होने वाले मुसाफिर अपने तबके के हिसाब से मुख्तलिफ दुनियाओं में जिंदगी गुजार रहे थे। फर्स्ट क्लास में शाम की महफिलें, मौसीकी, महंगे खाने और शानदार डिनर पार्टियों का सिलसिला जारी था। लोग शाम के वक्त बड़े बड़े हॉल्स में जमा होकर वाइन पीते, रक्स करते और गुफ्तगू करते। हर किसी के चेहरे पर खुशी और एतमाद झलक रहा था। सेकंड क्लास के मुसाफिर निस्बतन सादा मगर खुशगवार माहौल में अपने सफ़र से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। उनके लिए भी खाने पीने, खेल कूद और मौसीकी का इंतज़ाम था। थर्ड क्लास के मुसाफिर, जो ज़्यादातर यूरोप से अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, अपनी छोटी छोटी महफिलों में गाने बजाते, रक्स करते और ख्वाब देखते कि न्यूयॉर्क जाकर उनकी किस्मत बदल जाएगी। ये जहाज समंदर पर चलती हुई एक दुनिया थी जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था। इंतबाही पैगामात, मगर किसने सुना? सफ़र के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर्स को कई पैगामात मौसूल हुए जिनमें खबरदार किया गया कि शुमाली बहरीन ओकियानूस में बड़े बड़े बर्फानी तौदे आइसबर्ग तीर रहे हैं। 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मुख्तलिफ जहाज़ों ने टाइटैनिक को ये पैगामात भेजे। इनमें से कई पैगामात जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ तक पहुंचे, लेकिन कुछ को नज़रअंदाज कर दिया गया क्योंकि अमला इस वक्त मुसाफिरों के ज़ाती टेलीग्राम्स भेजने में ज़्यादा मसरूफ़ था। ये वो लम्हे थे जब किस्मत ने एक मौका दिया, मगर शायद गुरूर और लापरवाही की वजह से इसको संजीदगी से ना लिया गया। हादसे से एक रात पहले 14 अप्रैल 1912 को शाम का वक्त था। समंदर बिल्कुल पुरसुकून था। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। टाइटैनिक पूरी शान और शौकत के साथ आगे बढ़ रहा था। फर्स्ट क्लास में डिनर पार्टी हो रही थी। मौसीकी बज रही थी, लोग रक्स कर रहे थे। थर्ड क्लास में गाने और लोग डांस हो रहे थे। अमला अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों बाद ये जश्न क़यामत का मंजर बन जाएगा। 11:40 रात, बर्फानी तौदे से टकराओ। रात के तकरीबन 11:40 पर जहाज के लुकआउट चौकीदार ने एक बड़ी सफ़ेद चीज़ देखी। वो फौरन घंटी बजाकर कप्तान को इत्तिला देता है, आइसबर्ग सीधे आगे है। जहाज के अमले ने फौरन रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा और भारी जहाज था कि वो वक्त पर मुड़ नहीं सका। नतीजा ये हुआ कि जहाज का दायां हिस्सा एक बड़े बर्फानी तौदे से रगड़ खा गया। ये टकराव बाहर से मामूली लगा, लेकिन हकीकत ये थी कि बर्फ ने जहाज के कई हिस्से चीर डाले थे। पानी तेजी से अंदर आने लगा। जहाज में हलचल। शुरू में ज्यादातर मुसाफिरों को लगा कि कुछ खास नहीं हुआ। जहाज की मौसीकी जारी थी, लोग अपने कमरों में थे। लेकिन नीचे के हिस्सों में मौजूद मजदूरों और अमले ने फौरन समझ लिया कि जहाज बड़ी मुश्किल में है। चंद मिनटों में 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। टाइटैनिक इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट भर भी जाएं तो भी जहाज ना डूबे। लेकिन 5वीं में पानी आते ही इंजीनियर्स ने अंदाजा लगा लिया कि ये जहाज ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। कैप्टन और अमला
کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو جب حقیقت کا علم ہوا تو اس نے ریڈیو آپریٹرز کو فوری طور پر مدد کے لیے سگنل بھیجنے کا حکم دیا۔ سیکیورٹی اور SOS سگنلز قریبی جہازوں کو بھیجے گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قریب ترین جہاز کارپیتھیا تقریباً 4 گھنٹے دور تھا۔ ٹائٹینک کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ لائف بوٹس کی کمی۔ جہاز پر صرف 20 لائف بوٹس موجود تھیں۔ ان میں زیادہ سے زیادہ 1200 لوگ سما سکتے تھے، جبکہ جہاز پر مسافروں اور عملے سمیت 2200 سے زیادہ لوگ سوار تھے۔ یہاں ایک اور بڑی غلطی سامنے آئی۔ کئی بوٹس کو آدھا خالی چھوڑ کر نیچے اتار دیا گیا کیونکہ لوگ یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ جہاز ڈوب سکتا ہے۔ عملے نے پہلے خواتین اور بچوں کو بچانے کا اعلان کیا، مگر بدقسمتی سے انتظام بکھر گیا۔ مسافروں کے رد عمل۔ فرسٹ کلاس کے کئی امیر مسافر شروع میں ہچکچاتے رہے کہ وہ جہاز کو چھوڑیں یا نہیں۔ تھرڈ کلاس کے مسافروں کو اوپر آنے میں بہت مشکلات پیش آئیں کیونکہ راستے بند تھے۔ موسیقاروں کی ٹیم آخر وقت تک جہاز پر کھڑی رہی اور مسافروں کو تسلی دینے کے لیے موسیقی بجاتی رہی۔ یہ منظر آج بھی انسانی ہمت اور خوف کی سب سے بڑی مثال سمجھا جاتا ہے۔ رات کا ڈوبتا ہوا جہاز۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جہاز کا اگلا حصہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ لوگ چیخ و پکار کرتے ہوئے بھاگنے لگے۔ سمندر کی سردی جان لیوا تھی۔ کپتان اسمتھ نے اپنی آخری سانس تک جہاز کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ انجینئرز نے آخری لمحے تک بجلی اور لائٹس چلانے کی کوشش کی تاکہ مسافر اندھیرے میں نہ رہیں۔ 15 اپریل کی رات 2 بجے کے قریب ٹائٹینک مکمل طور پر 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ تھا حادثے کی رات کا منظر، خوف، چیخ و پکار اور بے بسی کی داستان۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جہاز کے ڈوبنے کے بعد لوگوں نے سمندر میں کس طرح زندہ رہنے کی کوشش کی، کتنے لوگ بچ سکے، اور اس سانحے نے دنیا کو کیا سبق دیا۔ یہ سب اب سنیں گے حصہ 3 میں دوستو۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح 14 اپریل 1912 کی رات 11:40 پر ٹائٹینک ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا اور چند گھنٹوں میں ایک خوابوں کا جہاز قیامت کا منظر بن گیا۔ اب ہم اس رات کے بعد کے لمحوں کی بات کریں گے جب جہاز کے ہزاروں مسافر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ یہ حصہ ہے انسانوں کی ہمت، خوف، بے بسی اور کچھ بچ جانے والوں کی ناقابل یقین کہانیوں کا۔ ڈوبتا ہوا جہاز۔ ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد پانی تیزی سے اندر بھرنے لگا۔ پہلے نیچے کے حصے ڈوبنے لگے، پھر آہستہ آہستہ پورا جہاز جھکنے لگا۔ 12 بجے کے بعد جہاز کے ڈیک پر ہنگامہ بڑھ گیا۔ لوگ بھاگنے لگے، چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ فرسٹ کلاس کے کئی مسافر اب بھی یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے، مگر نیچے موجود مزدور اور انجینئر اچھی طرح جانتے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ لائف بوٹس کا منظر۔ جہاز پر صرف 20 لائف بوٹس تھیں جن میں آدھے لوگوں کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ کئی بوٹس کو جلدی جلدی اتارا گیا اور کئی آدھی خالی ہی سمندر میں چھوڑ دی گئیں۔ خواتین اور بچوں کو پہلے اتارنے کا اصول تو بنایا گیا لیکن حقیقت میں کئی جگہ افراتفری مچ گئی۔ تھرڈ کلاس کے مسافروں کو اوپر آنے کے راستے بند ملے۔ وہ دیر تک تیسری منزل پر ہی پھنسے رہے۔ یہ منظر تاریخ کے سب سے بڑے انسانی سانحات میں سے ایک ہے، جہاں ہزاروں لوگ بچائے جا سکتے تھے لیکن انتظامی کوتاہیوں نے انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ موسیقاروں کی ہمت۔ جب جہاز ڈوب رہا تھا اس وقت بھی ٹائٹینک کی موسیقاروں کی ٹیم بینڈ اپنے آلات کے ساتھ کھڑی رہی۔ انہوں نے مسافروں کو سکون اور حوصلہ دینے کے لیے دھنیں بجائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا آخری گانا او نیرر مائی گاڈ ٹو دی آ تھا، جو آج بھی سننے والوں کے دل دہلا دیتا ہے۔ یہ لمحہ انسانی ہمت اور قربانی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کیپٹن اور عملے کا انجام۔ کپتان ایڈورڈ اسمتھ نے جہاز کے ساتھ ڈوبنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آخر وقت تک مسافروں کو نکالتا رہا۔ کچھ گواہوں نے کہا کہ وہ پانی میں کودا، کچھ نے کہا کہ وہ برج پر کھڑا تھا جب جہاز ڈوبا۔ اسی طرح جہاز کے انجینئرز نے آخری لمحے تک بجلی اور لائٹس کو چلتا رکھا تاکہ اندھیرے میں لوگ مزید خوفزدہ نہ ہوں۔ یہ سب لوگ اپنی ڈیوٹی نبھاتے نبھاتے جان سے گئے۔ سمندر میں انسانوں کی جدوجہد۔ جب جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ کر سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہوا تو سینکڑوں لوگ برفیلے پانی میں گر گئے۔
پانی کا درجہ حرارت 0 سے بھی کم تھا۔ صرف 15 منٹ میں انسان کا جسم اتنی ڈانسز میں جواب دے سکتا تھا۔ لوگ چیختے مدد کے لیے پکارتے رہے مگر زیادہ تر لائف بوٹس واپس نہیں آئے۔ کچھ ہی دیر میں ہزاروں آوازیں خاموش ہو گئیں۔ بچ جانے والے اور کارپیتھیا کی آمد۔ قریب ترین جہاز کارپیتیا کو SOS سگنل ملا اور وہ پوری رفتار سے ٹائٹینک کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن جب وہ تقریباً 4 بجے صبح پہنچا تو منظر قیامت خیز تھا۔ سمندر پر صرف چند لائف بوٹس تیر رہی تھیں۔ پانی میں صرف لاشیں اور ٹکڑے تھے۔ کارپیتھیا نے تقریباً 706 مسافروں کو بچایا۔ باقی سب 1500 سے زائد لوگ ہمیشہ کے لیے سمندر میں دفن ہو گئے۔ حادثے کے بعد کے راز اور سازشی نظریات۔ حادثے کے بعد دنیا بھر میں سوال اٹھے۔ کیا یہ واقعی محض ایک حادثہ تھا یا کسی بڑی غفلت کا نتیجہ؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جہاز دراصل ٹائٹینک نہیں بلکہ اس کی جوڑواں شپ اولمپک تھی جسے انشورنس فراڈ کے لیے ڈبویا گیا۔ کچھ نے کہا کہ کمپنی نے لاپرواہی کی کیونکہ لائف بوٹس کم تھیں اور رفتار زیادہ رکھی گئی۔ آج بھی ان سوالات پر تحقیق جاری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹائٹینک کی تباہی نے دنیا کو یہ سکھا دیا کہ غرور، لاپرواہی اور ناقابل شکست ہونے کا دعویٰ ہمیشہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ دنیا پر اثرات۔ ٹائٹینک کے حادثے کے بعد دنیا بھر میں سمندری قوانین بدل دیے گئے۔ ہر جہاز کے لیے لائف بوٹس کی تعداد مسافروں کے برابر لازمی قرار دی گئی۔ ریڈیو پر 24 گھنٹے نگرانی قانون بن گیا۔ آئس برگ کو ٹریک کرنے کے لیے خصوصی ادارے قائم ہوئے۔ یعنی ٹائٹینک نے ہزاروں جانیں لے کر باقی جہازوں کے مسافروں کی جانیں بچائیں۔ انجام اور سبق۔ دوستو، ٹائٹینک صرف ایک جہاز نہیں تھا۔ یہ انسان کی ترقی، غرور اور خوابوں کی علامت تھا۔ لیکن اس کے ڈوبنے نے یہ سچائی ثابت کر دی کہ قدرت کے سامنے انسان کی کوئی طاقت نہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ مشکلات میں بھی قربانی اور بہادری انسانیت کی پہچان ہے۔ اور یہ کہ ہر بڑے سانحے کے بعد دنیا کچھ سیکھتی ہے۔ یہ تھی ہماری سیریز ٹائٹینک کا ڈوبنا، حقیقت سازش کا آخری حصہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو مزید ایسی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔